بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ تقریباً 20-22 دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں وہ قلعہ کھنڈر بن کر رہ گیا۔ جو لوگ وہاں تلاشی لینے آئے تھے اسے دور ہی سے دیکھ رہے تھے۔ اب وہاں جانے کی جرت نہیں تھی۔ اندیشہ تھا پھر تھوڑے وقفے سے دھماکے ہو سکتے ہیں۔ میں نے جارج فری مین کے نمائندے سے باتوں ہی باتوں میں ایک کام کی بات معلوم کی تھی، اور وہ یہ کہ وہاں جو ہیلی کاپٹر آیا تھا اس سے پہلے ہی جارج فری مین جا چکا تھا اور ہیلی کاپٹر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ چونکہ میں اس کے دماغ میں رہ کر یہ باتیں معلوم کر رہا تھا، اس لیے سچ اور جھوٹ کو سمجھ رہا تھا۔ اس نمائندے نے اپنی آنکھوں سے اس خالی ہیلی کاپٹر کو جاتے دیکھا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جارج فری مین وہاں سے پیدل روانہ ہوا ہے یا کسی گاڑی میں سڑک کے راستے نکلا ہے اور پھر آگے جا کر کہیں راستہ بدل چکا ہے۔ ظاہر ہے وہ خالی ہاتھ نہیں گیا ہوگا، اس کے ساتھ وہ تمام سوٹ کیسز ہوں گے جن میں ٹرانسفارمر مشین کے مختلف حصے رکھے گئے ہوں گے۔ قلعے کے جن لوگوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا اب ان سے باری باری پوچھا جا رہا تھا، ان کی اچھی طرح پٹائی بھی ہو رہی تھی۔ ان سب کا مشترکہ بیان یہی تھا کہ جارج فری مین چپ چاپ وہاں سے چلا گیا ہے، کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا۔ یہ ایک نہیں، سب کا بیان تھا۔ تمام بیانات سننے کے بعد یہ سوچنا پڑا کہ تہہ خانے میں کوئی سرنگ ایسی بھی ہے جو جنگل کے کسی حصے میں نکلتی ہے، اور جارج فری مین اسی سرنگ سے فرار ہوا ہے۔ میں وہاں کے حالات پر پوری توجہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ بیٹے کے ساتھ دن رات لگا رہتا تھا۔ میں نے رسونتی اور آرمر سے کہہ دیا تھا چپ چاپ سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ کر معلومات حاصل کرتے رہیں۔ ان دونوں کے ذریعے معلومات مجھ تک پہنچ رہی تھیں۔ ادھر 1 گھنٹے تک جب قلعے میں کوئی اور دھماکہ نہیں ہوا تب سپر ماسٹر کی پارٹی وہاں داخل ہوئی۔ ان زبردست دھماکوں کے باعث تہہ خانے اور خفیہ کمرے چھپے ہوئے نہیں رہے تھے، ان کی دیواریں گر چکی تھیں اور تہہ خانوں کا اوپری فرش جگہ جگہ سے اکھڑ گیا تھا۔ اس کے باوجود جدید آلات کے ذریعے وہ ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے جو بم کے دھماکے سے محفوظ رہی ہو اور وہاں ٹرانسفارمر مشین چھپا کر رکھی گئی ہو۔ تمام دن تلاش کرتے رہنے کے بعد مشین تو نہ ملی، ایک سرنگ والا راستہ مل گیا۔ وہ اس سرنگ سے گزرتے ہوئے تقریباً 2 میل تک گئے، پھر اوپر چڑھنے کے لیے ایک زینہ نظر آیا۔ وہاں سے چڑھتے ہوئے وہ گھنی جھاڑیوں کے درمیان پہنچ گئے۔ ان جھاڑیوں کو ہٹا کر دیکھا تو چاروں طرف جنگل نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے آس پاس کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ وہاں کی زمین کچھ ملائم تھی، جوتوں کے نشان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک ہی شخص کے جوتوں کے نشان تھے۔ اس طرح یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ جارج فری مین اسی راستے سے گیا ہے۔ ایک سوال کھٹک رہا تھا، وہ اتنی بڑی اور وزنی مشین تنہا کیسے لے گیا ہوگا؟ ایک ہی شخص کے جوتوں کے نشان یہ ثابت کر رہے تھے کہ جانے والے نے کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا ہے اور نہ ہی کسی سے مشین اٹھوا کر یہاں تک لایا ہے۔ وہاں کسی گاڑی کے پہیوں کے نشانات بھی نہیں تھے جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا کہ وہ وزنی مشین گاڑی میں رکھ کر لے جائی گئی ہے۔ ادھر کوئی ہیلی کاپٹر بھی نہیں آ سکتا تھا کیونکہ میلوں دور تک میدان نہیں تھا، گھنے سایہ دار درخت تھے۔ وہ قلعہ اپنی اہمیت کھو چکا تھا۔ سلارا کو ماسک مین کے آدمی لے گئے تھے، جارج فری مین روپوش ہو گیا تھا اور وہ مشین ایک مہمہ بن گئی تھی۔ انہوں نے قلعے کا چپا چپا دیکھ لیا تھا، جدید آلات کی رہنمائی حاصل کی تھی اور یہ بات یقینی ہو چکی تھی کہ مشین اب قلعے کی حدود میں نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے قلعے کے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھنا شروع کیا۔ وہ قلعے کی 3 سمتوں میں دور تک دیکھتے رہے اور وہاں بھی جدید آلات کے ذریعے معلوم کرتے رہے۔ اس کی چوتھی سمت یعنی پیچھے کی طرف دلدل پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے دلدل کے اطراف بھی گھوم گھوم کر دیکھا۔ کتنے ہی قدموں کے نشانات دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں ایسے آثار تھے جیسے کسی نے کیمپ لگایا ہو۔ یقیناً چند گھنٹے پہلے سونیا کا کیمپ وہاں تھا۔ میرے کہنے پر وہ خیمے اکھاڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سپر ماسٹر کی ٹیم میں بڑے بڑے ماہرین اور خرانٹ قسم کے جاسوس تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ آخر وہ مشین کہاں چلی گئی۔ کیا یہی رائے قائم کی جائے کہ جارج فری مین تنہا اتنی بڑی اور وزنی مشین کے حصے کر کے انہیں باری باری اٹھا کر اسی سرنگ سے لے گیا ہوگا؟ لیکن کہاں تک لے جائے گا؟ سرنگ سے نکلنے کے بعد بھی وہ کتنی دور تک مشین اٹھائے اٹھائے میلوں دور جنگل سے گزرتا جا رہا ہوگا۔ قلعے کے اندر جو سامان تباہ ہوا تھا اس میں کئی طرح کی مشینیں بھی تھیں۔ ان کے پرزے اور حصے الگ الگ ہو گئے تھے۔
کچھ ملبے میں دبے ہوئے تھے، کچھ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ملبہ ہٹا کر تمام مشینوں کے حصے اور پرزے ایک جگہ جمع کیے اور انہیں ماہرین کی رپورٹ کے لیے شہر بھیج دیا۔ جہاں میری ٹیلی پیتھی کام آتی ہے وہاں چٹکی بجاتے ہی مشکل سے مشکل مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سراغ رسانی کا کتنا ہی پیچیدہ معاملہ ہو، وہ پلک جھپکتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ چونکہ میں جارج فری مین اور سلارا کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا تھا، ان کی چال بازیوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس قدر سراغ رسانی کی ضرورت پیش آ رہی تھی اور ایک ایک بات پر توجہ دینے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ ادھر پارس کی طبیعت سنبھل گئی تھی، مگر وہ پوری طرح نارمل نہیں ہوا تھا۔ کبھی ہمیں پہچانتا تھا اور کبھی پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا، لیکن ہر حال میں ماریا کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کے حالات بیان کروں گا۔ ابھی وہ مشین ہم سب کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ ہم سب کو اس بات کا یقین تھا کہ جارج فری مین تنہا گیا ہے۔ ایک خیال یہی قائم ہوتا تھا کہ جارج فری مین ہر طرف سے مایوس ہو کر اس مشین کو دلدل میں چھوڑ گیا ہے، اور دلدل میں چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ اس دلدل کی گہرائی کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ گہرے سے گہرے دریا اور سمندر میں ڈوبنے والے کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن دلدل میں دھنسنے والے کو بچانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کے باوجود مشین کے دیوانے باز آنے والے نہیں تھے۔ سپر ماسٹر کے چند جاں باز اس دلدل میں اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے لیے خاص طور پر دلدل پروف لباس تیار کروایا گیا۔ آکسیجن کے سلنڈر وغیرہ کا انتظام کر کے انہیں ہیلی کاپٹر سے نیچے لٹکایا گیا۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ انہیں رسیوں سے باندھ کر 2 ہیلی کاپٹر کے ذریعے لٹکایا گیا تھا اور آہستہ آہستہ دلدل میں چھوڑا گیا تھا۔ وہ دلدل میں ڈوبتے چلے گئے۔ سمندر کی گہرائیوں میں اترنے والے غوطہ خور دور تک پانی میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ 4 شخص جو دلدل کے مختلف حصوں میں اترے تھے، انہیں اپنے آس پاس سوائے اس دلدل کے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہاں پانی نہیں تھا، کیچڑ کی موٹی تہہ تھی جس کے آر پار دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جہاں تک اترتے گئے وہیں تک معلوم ہوتا گیا کہ کوئی فولادی مشین نہیں ہے۔ انہیں وہاں صرف 15 منٹ کے لیے اتارا گیا تھا، اس کے بعد واپس کھینچ لیا گیا تھا۔ وہ چاروں پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ کیچڑ میں اس طرح سنے ہوئے تھے کہ آدمی کا سراپا نظر ہی نہیں آتا تھا۔ انہیں اسی طرح ہیلی کاپٹر سے لٹکا کر پرواز کرتے ہوئے ذرا فاصلے پر بہتے ہوئے دریا میں چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے دریا سے نکل کر بہت ہی مایوس کن رپورٹ دی۔ اس دلدل میں اترنے والوں کو نہ تو آس پاس کچھ نظر آیا تھا اور نہ ہی انہوں نے وہاں کوئی ٹھوس فولادی چیز محسوس کی تھی۔ وہ دلدل دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چپے چپے پر اپنے جاں بازوں کو اتارنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ 4 جاں باز جو رپورٹ دے رہے تھے اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ انہوں نے بتایا گیس سلنڈر کے باوجود گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اپنی مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے باعث زندہ رہے تھے اور گیس سلنڈر سے سانس لیتے رہے تھے، ورنہ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے جیتے جی دلدل کی قبر میں دفن کر دیے گئے ہوں۔ وہاں جتنی پارٹیاں آئی تھیں سب مایوس ہو رہی تھیں۔ صرف ماسک مین کی پارٹی نے کچھ حاصل کیا تھا۔ سلارا کو قیدی بنانے کے بعد یہ امید بن گئی تھی کہ جارج فری مین ان سے رابطہ ضرور قائم کرے گا، اس سے کوئی دوستانہ سمجھوتا ہو سکے گا۔ وہ بہن بھائی ایسے ہی کسی دوستانہ سمجھوتے کے لیے مجھ سے راضی نہیں تھے۔ اس کے باوجود میں نے ایک بار کوشش کی۔ جارج فری مین کے دماغ پر دستک دی تو اس نے سانس روک لی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد پھر اسے مخاطب کرنا چاہا۔ اس نے پھر سانس روک لی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی مجھے اپنے دماغ میں جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسے اندیشہ ہوگا کہ ذرا موقع ملا تو میں معلوم کر لوں گا کہ مشین کہاں ہے۔ میں نے سلارا کو مخاطب کیا۔ اس نے سانس روک لی۔ میں نے پھر دوسری بار مخاطب کیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم پارس کے پاپا ہو؟ ہاں، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ پارس تمہیں بہت یاد کر رہا ہے۔ اس کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے۔ میں نے اس کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، میں اتنی نادان نہیں ہوں۔ تم اس طرح دیر تک میرے دماغ میں رہ کر معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے کس طرح رابطہ قائم کرتی ہوں۔ بہرحال تمہیں مایوسی ہوگی۔ دیکھو سلارا، تم ماسک مین کی قید میں ہو۔ وہ لوگ تم پر ظلم کریں گے، تمہارے ساتھ ایسی حرکتیں کریں گے جن کے بعد تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ لوگ نادان نہیں ہیں، اتنا سمجھتے ہیں کہ مجھے ذرا بھی تکلیف پہنچائیں گے، مجھے کوئی چوٹ آئے گی یا میں کسی بیماری میں مبتلا ہو کر دماغی طور پر کمزور ہو جاؤں گی
تو خیال خوانی کرنے والے میرے پاس پہنچیں گے اور میرے بھائی کا پتہ اور مشین کا سراغ لگا لیں گے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں مشین کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، زیادہ باتیں نہ کرو، بس پارس کو اتنا کہنا کہ میں اسے دن رات یاد کرتی ہوں۔ دشمن مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، میرا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے ہیں اور میں بہت آرام سے ہوں، دیٹس آل۔ اس نے سانس روک لی۔ میں باہر چلا آیا۔ واقعی ماسک مین دانش مندی سے کام لے رہا تھا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا اور نہ ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس کے دماغ تک پہنچنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ میں نے اتنی دیر کی گفتگو میں صرف اتنا ہی معلوم کیا تھا کہ وہ شہر میں ہے اور گرم لباس پہنے ہوئے ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ وہ ماسک مین کے ملک میں پہنچا دی گئی ہے۔ جس طرح ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا پیدا ہو، اسی طرح سپر ماسٹر ٹرانسفارمر مشین کسی دوسرے کے قبضے میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ابھی تک اس کے آدمی قلعے کے آس پاس منڈلا رہے تھے، اس جھاڑی کی طرف بھی جا رہے تھے جہاں سے سرنگ کا راستہ باہر نکلتا تھا۔ جھاڑی کے اطراف دور دور تک انہوں نے اس جگہ کا جائزہ لیا تھا۔ قریب ہی پہاڑی کے دامن میں ایسا غار تھا جس میں شیروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آس پاس کی پہاڑیوں میں ایسے غار بھی تھے جہاں سانپوں کی بہتات تھی۔ سپر ماسٹر کے آدمی جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں خفیہ کیمرے اور دوسرے ڈیٹیکٹیو آلات نصب کرتے جاتے تھے۔ ان تمام الیکٹرانک کیمروں کو اور آلات کی ایک بڑی تعداد کو الیکٹرانک مشین سے منسلک کیا گیا تھا۔ وہ مشین ایک کیمپ میں تھی۔ اس کیمپ میں بیٹھے ہوئے لوگ ایک سکرین پر وہاں کے تمام مناظر دیکھتے تھے۔ ادھر سے گزرنے والے انسانوں اور جانوروں کو صاف طور پر دیکھا جاتا تھا۔ سپر ماسٹر کو یقین تھا جارج فریمین نے وہ مشین کہیں اطراف میں چھپائی ہے اور کسی نہ کسی دن اسے لینے آئے گا تو ضرور ان کیمروں کی زد میں آئے گا۔ ادھر سپر ماسٹر دوسرے کی ٹرانسفارمر مشین کو حاصل کرنے کے چکر میں تھا، ادھر ہم اس کی ٹرانسفارمر مشین حاصل کرنے کے لیے نئے سرے سے پھر جد و جہد شروع کر چکے تھے۔ اعلیٰ بی بی امریکہ پہنچ گئی تھی، اس کے کئی چور بھی وہاں موجود تھے۔ میں سپر ماسٹر کے دماغ سے جو معلومات حاصل کرتا تھا وہ اعلیٰ بی بی تک پہنچا دیتا تھا۔ اس کی ٹرانسفارمر مشین اس طے خانے میں نہیں تھی جہاں ایک بار وہ جوجو کو لے گئے تھے۔ ہم اس جگہ کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے جگہ بدل دی تھی۔ اب اس جگہ کا سراغ لگانا اعلیٰ بی بی کا کام تھا۔ ہمارا بیٹا پیرس کے ایک فوجی ہسپتال میں تھا، وہاں رسونتی اسے دیکھنے کے لیے آنا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ اس طرح دشمنوں کو معلوم ہو سکتا تھا کہ فوجی ہسپتال میں کوئی خاص مریض ہے جس کا تعلق رسونتی اور فرحاد سے ہے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا میں نے پارس دوم کو افریقہ بھیجنے کے سلسلے میں کسی آخری فیصلے تک پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ تمہیں 2 گھنٹے کی مہلت دی تھی، اب 2 ہفتے گزر گئے ہیں۔ مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ اس سلسلے میں تم سے بات کر سکتا۔ میرا خیال ہے اتنے دنوں میں تم نے کوئی دانش مندانہ فیصلہ کر ہی لیا ہوگا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، جب میں پارس اول کے کارنامے سنتی ہوں، اس کی تعریفیں سبھی کو کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، تو میرا بھی دل چاہتا ہے پارس دوم بھی ایسے کارنامے انجام دے، لیکن جب پارس اول کا انجام دیکھتی ہوں کہ وہ ہسپتال میں پڑا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے جسم سے زہر کو بالکل ہی ختم کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ 2 ہی باتیں ہوں گی، وہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا، خواہ وہ ادارے میں رہے یا ادارے سے باہر۔ کیا تم نے اس سلسلے میں سونیا سے بات کی تھی؟ ہاں، اب سے 2 گھنٹے پہلے بات کر چکی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی پارس کو افریقہ نہ بھیجا جائے، بلکہ اسے اب میدان عمل میں آنا چاہیے، لہٰذا امریکہ بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، وہ پارس اول کی طرح تنہا رہے گا، خیال خوانی کرنے والے اس کی رہنمائی کریں گے۔ سونیا نے صحیح مشورہ دیا ہے، اس پر عمل کرو، اسے یہاں سے روانہ کر دو۔ فرحاد پلیز مجھے 1 مہینے کی مہلت دو۔ وہ 5 منٹ تک سانس روک لیتا ہے، کبھی کبھی 6 منٹ تک پہنچتا ہے۔ میں مزید 1 ماہ اسے 7 منٹ تک پہنچا دوں گی، پھر وہ کلام پاک کا آخری سپارہ حفظ کر رہا ہے، اس ماہ میں وہ مکمل کلام پاک کا حافظ بن جائے گا۔ میں کلام پاک کے حوالے سے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آج 1 تاریخ ہے، اگلے ماہ کی 1 تاریخ کو اسے روانہ کر دینا۔ جناب شیخ صاحب سے کہو وہ فرانس کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے اس کے لیے ایک ڈپلومہ حاصل کریں، فرضی نام سے، اس کے لیے پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات تیار کروائیں۔ میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلی بار میدان عمل میں آ رہا ہے، اسے صورت سے کوئی نہیں پہچانتا۔ میں نے پارس دوم کو مخاطب کیا،
اس نے فوراً سانس روک لی، پھر دوسری بار مخاطب کیا۔ اس نے سانس لیتے ہوئے پوچھا، کون؟ پاپا؟ میں نے کوڈ ورڈز ادا کیے، یس پاپا ٹو کس یور مائنڈ۔ وہ ایک بڑی سی انسائکلوپیڈیا پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، میں سانپوں کے زہر کے متعلق سٹڈی کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ٹیلیپیتھی اور تنویمی عمل کے ذریعے ہمارے دماغ میں ایسی معلومات نقش کرا دی ہیں۔ آپ مسلسل 2 ماہ سے پارس اول کے ساتھ ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے ابھی وہ نارمل نہیں ہوا ہے۔ تم درست سمجھ رہے ہو۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے ہسپتال آنے کا موقع دیں۔ میں پارس اول کا کیس کسی دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے، کس پہلو سے دیکھ رہے ہو؟ یہ اپنی اپنی ذہانت اور اپنے اپنے نقطۂ نظر کی بات ہے۔ اگر آپ میری صلاحیتوں کو آزمانا چاہتے ہیں تو ہسپتال بلوا لیجئے۔ میں نے تمہاری ماما کو بڑی مشکلوں سے راضی کیا ہے۔ وہ ٹھیک 1 ماہ بعد تمہیں امریکہ روانہ کریں گی۔ اب یہاں کے ایک فوجی ہسپتال میں بلانے کے لیے پھر تمہاری ماں کے سامنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ماما کو سمجھا لوں گا۔ پھر تو کوئی بات نہیں، جب چاہو چلے آؤ۔ اسی وقت رسونتی اس لائبریری میں پہنچی۔ پارس دوم نے اسے دیکھتے ہی دونوں بازو پھیلا دیے اور کہا، اوہ ماما، ابھی یاد کر رہا تھا اور آپ پہنچ گئیں۔ وہ آگے بڑھ کر جوان بیٹے کے بازوؤں میں سما گئی، پھر اسے چومتے ہوئے بولی، کوئی خاص بات ہے؟ پارس نے دھیمی سرگوشی میں کہا، ماما آپ چاہتی ہیں نا کہ میں پارس اول پر برتری حاصل کر لوں، اس سے بھی آگے نکل جاؤں؟ ہاں بیٹے، جس دن تم یہ ثابت کرو گے میں تم پر ناز کروں گی، دنیا والوں کو بتاؤں گی کہ ایسا بیٹا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا ہوگا۔ پارس نے انسائکلوپیڈیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی میں سانپوں کے متعلق سٹڈی کر رہا تھا۔ یوں بھی آپ لوگوں نے بہت سی معلومات میرے دماغ میں نقش کروا دی ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں کیا کرنے والا ہوں؟ رسونتی نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ سانپوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں 1 ہفتے کے اندر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ صرف اپنے بھائی پارس ہی سے نہیں، اپنے پاپا سے بھی صلاحیتوں میں آگے ہوں۔ رسونتی نے خوش ہو کر اس کی پیشانی چوم لی، پھر پوچھا، سچ کہہ رہے ہو نا؟ ہاں ماما، مجھے یہاں سے پیرس کے فوجی ہسپتال میں جانا ہوگا۔ وہاں بڑے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر پارس کا علاج کر رہے ہیں اور وہ نارمل نہیں ہو رہا ہے۔ پاپا بھی پریشان ہیں، ان کی ذہانت بھی کام نہیں آ رہی ہے۔ ایسے میں اگر ذہانت کا مظاہرہ کروں تو؟ رسونتی نے اس کی بلائی لی، پھر سر پر آنچل رکھ کر بولی، بس آگے کچھ نہ کہو۔ میں اپنے بیٹے کو پیرس کے فوجی ہسپتال تک جانے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ تم جاؤ، میں تمہارے لیے ابھی نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگوں گی۔ وہ وہاں سے جانے لگی۔ اگر میں پارس دوم کو پیرس بلانا چاہتا تو وہ اتنی جلدی راضی نہ ہوتی۔ 2-4 دن تک ضرور بحث کرتی رہتی۔ اس کا دل بیٹے کو باہر بھیجنے سے خوف زدہ رہتا، لیکن خود بیٹے نے اس کے اندر مقابلے کا جذبہ پیدا کیا تھا اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ پارس اول سے برتری حاصل کر لے گا۔ وہ فوراً راضی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی عادتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسی لیے چند منٹوں میں ہی اسے راضی کر چکا تھا۔ میرے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کسی طرح کم نہیں تھے۔ دونوں میں صرف اتنا فرق تھا کہ پارس اول زندہ دل تھا اور پارس دوم بہت ہی سنجیدہ اور خشک مزاج تھا۔ بہت کم بولتا تھا، کام کی باتیں کرتا تھا اور ان باتوں سے ہی اپنا کام نکال لیتا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر کوئی اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ اس کی پیدا کرنے والی ماں نے بھی شاید ہی اسے مسکراتے دیکھا ہو۔ پارس اول نے اس کے متعلق درست کہا تھا کہ وہ 24 گھنٹے میں صرف 2 بار مسکراتا ہے، ایک صبح اور دوسرے رات کو سونے سے پہلے دانتوں کو برش کرتے وقت۔ اس طرح اس کے دانت دکھائی دیتے ہیں اور ہم اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر بعد رسونتی سے کہا، ابھی میں پارس دوم کے پاس گیا تھا، وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس فوجی ہسپتال میں آئے گا۔ رسونتی نے فخر سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تمہارے تجربہ کار ڈاکٹر ناکام ہو گئے ہیں، اب میرا بیٹا اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرے گا۔ ہمارا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے، آخر وہ کیا کرے گا؟ یہ سوال میں نے اپنے بیٹے سے نہیں کیا، تم بھی نہیں کرو گے۔ ہمیں اپنی اولاد پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ میرے بیٹے کو سب دوم کہتے ہیں، لیکن وہ ہر مقابلے، ہر آزمائش میں اول رہے گا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، چلو اچھا ہے، وہ اسی جذبے سے پارس دوم کو میدان عمل میں جانے کی اجازت تو دے رہی ہے۔ پارس کے لیے 2 ڈاکٹر ہمیشہ ڈیوٹی پر رہتے تھے۔ جب 2 کی ڈیوٹی ختم ہوتی تو دوسرے 2 ڈاکٹر چلے آتے تھے۔ یہ چاروں بہت ہی تجربہ کار تھے۔
پوری توجہ سے اس کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک ہفتے میں اس کے اندر سے زہر کے تمام اثرات ختم کر دیے جائیں گے۔ جس روز پارس کو ہسپتال پہنچایا گیا، اس کے دوسرے دن سر تھامس جانسن اپنی سیاہ فام بیوی کے ساتھ پیرس پہنچ گئے۔ انٹیلیجنس والوں نے انہیں پہلے ہسپتال نہیں جانے دیا۔ ان میاں بیوی کو اپنے اعلیٰ افسر کے بنگلے میں لے گئے۔ وہاں انہیں میرے اور پارس کے متعلق بتایا گیا۔ انہیں تاکید کی گئی کہ ابھی اپنی بیٹی کو یہاں سے لے جانے کی ضد نہیں کریں گے۔ دوسری تاکید یہ کی گئی کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ فرحاد اور پارس کا نام کسی کے سامنے نہیں لیں گے۔ سر تھامس جانسن نے کہا، لندن میں میرے کتنے ہی عزیز اور دوست احباب میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے اپنی ماریا کو لے کر آ رہا ہوں۔ اس کی آمد پر ہم جشن منانے والے ہیں۔ اگر میں اس کے بغیر جاؤں گا تو انہیں کیا جواب دوں گا؟ آپ سیدھی سی بات کہہ سکتے ہیں کہ سپیروں نے آپ کی بیٹی کو ایک زہریلی لڑکی بنا دیا ہے۔ پیرس کے ڈاکٹرز بڑی توجہ اور محنت سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ جب تک اس کا زہر ختم نہیں ہوگا، اسے کسی سوسائٹی میں لے جانا اور اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کروانا بہت ہی خطرناک ہوگا۔ وہ کسی بھی وقت غصے میں آ کر کسی کو بھی ڈس لے گی۔ یہ سن کر ماریا کی ماں رونے لگی۔ سر تھامس جانسن نے کہا، ہم نے بہت پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ ہماری بیٹی کو زہریلی بنایا گیا ہے۔ میں نے اپنے 2 آدمی اس بستی میں بھیجے تھے، بیچارے دونوں مارے گئے، میری بیٹی کو واپس نہ لا سکے۔ کیا واقعی وہ اس قدر زہریلی ہے کہ اپنے قریبی رشتوں کا بھی لحاظ نہیں کرے گی؟ وہ بہت معصوم ہے، کسی کو جان بوجھ کر نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ بے اختیار کسی کو بھی کاٹ لیتی ہے۔ آفیسر، اگر ایسی بات ہے تو ہم محتاط رہیں گے۔ ہم اس کے والدین ہونے کے ناطے سے اس کا علاج خود کرانے کا حق رکھتے ہیں۔ لندن میں بڑے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں، وہ ہماری بیٹی کا کامیابی سے علاج کریں گے۔ پھر کیا ضروری ہے کہ اسے پیرس میں رکھیں؟ بہت ضروری ہے۔ اس نے فرحاد صاحب کے بیٹے کو ڈس لیا ہے۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق پارس اس کے زہر سے متاثر ہے، لہٰذا اس لڑکی سے بھی متاثر ہے۔ وہ ماریا کی آنکھوں کے زیر اثر رہتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، دوسروں کی باتیں نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ ہی ان پر عمل کرتا ہے۔ ان حالات میں آپ بیٹی کو لے جائیں گے تو پارس کی جان خطرے میں ہوگی، ہم اس کا معقول علاج نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے افسر نے کہا، آپ اسی بات کو دوسرے پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا نخواستہ پارس کو اس کے زہر نے مار دیا تو پھر آپ کی بیٹی اس کی قاتل کہلائے گی اور قانون کی مجرم۔ لہٰذا ہمیں موقع دیجیے، ہم آپ کی بیٹی کو قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے پارس کا کامیاب علاج کریں گے۔ اس طرح پارس موت سے اور آپ کی بیٹی قانون سے محفوظ رہے گی۔ یہ بات سر تھامس جانسن کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ فوجی جوانوں کی نگرانی میں ہسپتال پہنچے۔ مجھ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ پھر ہم نے ماریا کو ان سے ملوایا۔ اسے دیکھتے ہی ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ نے روتے ہوئے کہا، اوہ، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت، اتنی معصوم ہوگی۔ کون کہتا ہے تم زہریلی ہو؟ نہیں نہیں بیٹی، تم جیسی بھی ہو ہمارے لیے نئی زندگی کا پیغام لائی ہو۔ وہ بے خطر آگے بڑھا، پھر اس نے بیٹی کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ ماں نے بھی آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ماں سے الگ ہو کر بولی، میں شہری زندگی کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے لگی ہوں۔ تمہیں پہلی ملاقات میں اس طرح گلے لگ کر نہیں رونا چاہیے، مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہنا چاہیے، تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں بھی جواب میں کہوں گی، مجھے بھی تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے۔ اس کی اس بات پر ماں روتے روتے مسکرانے لگی۔ باپ نے فوراً ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہماری بیٹی تو ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہے۔ آئی ایم پلیز ٹو میٹ یو۔ ماریا نے بھی مصافحہ کرتے ہوئے کہا، پلیز ٹو میٹ یو ایز ویل۔ اب میرے دوست سے ملو، یہ پارس ہے، میرا بوائے فرینڈ، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ دونوں نے پارس کی طرف دیکھا، وہ بستر پر سو رہا تھا، گہری نیند میں تھا۔ سر تھامس جانسن نے خوش ہو کر کہا، او گاڈ، ہماری بیٹی تو محبت کو بھی سمجھتی ہے، اور جو محبت کو سمجھتا ہو وہ کسی کے خلاف زہر نہیں اگلتا۔ ماں نے کہا، مریض کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، آؤ بیٹی ہم دوسرے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ کر بولی، میں پارس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے تمہیں سمجھایا ہے، اگر کوئی ضرورت ہو تو پارس کو تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں لے جاتے ہیں تو تم اس سے جدا ہو جاتی ہو۔ اس وقت تمہارے والدین تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں،
تمہارا فرض ہے ان کے ساتھ خوب گھل مل کر باتیں کرو. تم تو بہت اچھی بیٹی ہو، ہر بات سمجھ لیتی ہو. یہ اس کی کمزوری تھی، اتنی تعریفیں سن کر بات مان لیتی تھی. وہ والدین کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی. اس سے مل کر اور اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنے کے بعد بھی ماں باپ کا دل نہیں بھرا تھا. تو سر تھامس جانسن نے کہا، مسٹر فرہاد، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں خصوصی اجازت دلائیں تاکہ ہم یہاں روز اپنی بیٹی سے ملنے آ سکیں. میں نے کہا، یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ فوجی ہسپتال کے احاطے سے باہر نہ جائیں اور یہیں قیام کریں. ہمیں ایک دن کے لیے لندن جانا ہوگا. وہاں تمام دوست، عزیز و اقارب ہماری بیٹی کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں ان کے درمیان جا کر وضاحت کرنا ہوگی کہ حالات کیا ہیں. بے شک ایک دن کے لیے جائیں، لیکن واپس آنے کے بعد اس ہسپتال کے احاطے سے باہر نہ جائیں. آخر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہیں. اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ بار بار جائیں گے آئیں گے تو دشمن کسی دن آپ کو ٹریپ کر لیں گے، پھر آپ کے میک اپ میں یہاں آ کر میرے بیٹے کو نقصان پہنچائیں گے. مائی گاڈ، آپ کے دشمن کیا اتنے چلاک اور خطرناک ہیں؟ جی ہاں، آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ آنے والا کوئی بھی لمحہ میرا دشمن بن جاتا ہے اور میں احتیاطی تدابیر کرتا رہتا ہوں. وہ دونوں ایک دن کے لیے لندن گئے، پھر واپس آ گئے. میں نے ہسپتال کے احاطے میں ان کی رہائش کا انتظام کروا دیا. یوں بھی ماں باپ کا قریب رہنا ضروری تھا تاکہ ماریا ان سے محبت کرتی رہے اور متاثر ہوتی رہے، ان کی تہذیب اور طور طریقوں کو اچھی طرح سمجھتی رہے. ایک ہفتے کے مسلسل علاج کے بعد پارس کچھ نارمل ہوا. اس نے مجھے پہچانتے ہوئے سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، پھر مصافحہ کیا. مجھے اس کی سنجیدگی گراں گزر رہی تھی. وہ بہت ہی زندہ دل لڑکا تھا، خود ہنستا تھا اور دوسروں کو ہنساتا رہتا تھا. اس پر بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا. وہ اب نارمل ہو چکا تھا، لیکن 12ویں دن ڈاکٹروں نے تشویش کا اظہار کیا. میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے اپنی دانست میں اس کے اندر سے سارا زہر ختم کر دیا تھا، لیکن پھر تھوڑی سی مقدار میں زہر پیدا ہو گیا ہے. یہ بلڈ کینسر جیسا کیس ہے. جسے یہ کینسر ہو جاتا ہے اس کے اندر کا سارا زہریلا خون نکال کر دوسرا خون دیا جاتا ہے. مگر طبی نقطہ نظر سے یہ بات غلط ہے کہ سارا خون نکال لیا جاتا ہے. کسی بھی شخص کے اندر سے خون کا آخری قطرہ بھی نکال لیں تو پھر وہ زندہ کیسے رہے گا؟ کچھ تو خون رہ جاتا ہے. اس طرح ہم نے جو اس کے اندر زہر کی صفائی کی تو اس کا بھی ایک آدھ قطرہ رہ جاتا ہے. ہمیں نئے سرے سے سوچنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہوگا. ہم اس کے اندر سے زہر کا آخری قطرہ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے. میں اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر تشویش میں مبتلا رہتا تھا. وہ صرف ایک دن کے لیے نارمل ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہم سے بیگانہ ہو گیا تھا. کبھی ہوش کی باتیں کرتا تھا اور کبھی دیوانوں کی طرح صرف ماریا کو پہچانتا تھا اور ساری دنیا کو بھول جاتا تھا. 2 ہفتے بعد ڈاکٹروں نے رپورٹ دی، ہم اپنے طور پر کامیاب ہیں. 2 ہفتے میں پارس دوبارہ نارمل ہوا اور اس کا نارمل ہونا ہماری کامیابی کی دلیل ہے. لیکن جانے کیوں پھر اس پر دیوانگی طاری ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے اندر نئے سرے سے زہر پہنچایا جاتا ہے. یہ زہر یا تو ماریا پہنچاتی ہے یا آپ کے دشمن. ڈاکٹروں کی اس بات نے مجھے چونکا دیا. یہ فوجی ہسپتال تھا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن تو قبر میں بھی پہنچ جاتے ہیں. پہلے ہم نے اس بات کو اہمیت دی کہ ماریا ایسا کر سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں اہم بات یہ تھی کہ پارس کے جسم کے کسی حصے میں اس کے دانتوں کے نشان نہیں تھے. میں نے اسے بڑی محبت سے پوچھا، بیٹی، اگر تم اس کے جسم کے کسی حصے میں دانت لگاتی ہو یا کسی طرح اس کے اندر زہر پہنچاتی ہو تو مجھ سے نہ چھپاؤ. یہ تمہارا دوست ہے، تم اس سے محبت کرتی ہو. میں ہمیشہ اسے تمہارے ساتھ رکھوں گا، تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دوں گا، مگر مجھ سے کوئی بات نہ چھپاؤ. اس نے پارس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور اس کے ایک ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھ کر کہا، پاپا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. میں مر جاؤں گی مگر اسے مارنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی. میں نے ایسی کوئی حماقت نہیں کی ہے. جب میں اس کے قریب آتی ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھتی ہوں کہ میرے دانت اور ناخن اس کے جسم سے لگنے نہ پائیں. اس میں شبہ نہیں کہ وہ میرے بیٹے کو دل و جان سے چاہتی تھی، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. لہٰذا مجھے دشمنوں کے متعلق سوچنا پڑا. میں نے وہاں کے افسران سے کہا، نگرانی میں سختی کر دی جائے. میرے بیٹے کے پاس آنے والوں اور میرے بیٹے کی دوائیاں تیار کرنے والوں پر کڑی نظر رکھیں.
میں ویسے بھی ہر ایک کے دماغ میں پہنچ کر اپنی تسلی کیا کرتا تھا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میری نیند کے دوران یا کسی مصروفیت کے وقت کوئی یہاں آتا ہو اور دوا میں تبدیلی کر دیتا ہو۔ اس روز سے میں اور زیادہ محتاط ہو گیا۔ میں نے رسونتی سے کہا، میری نیند یا مصروفیت کے دوران تم ہسپتال کے ایک ایک فرد کے دماغ میں آتی جاتی رہا کرو۔ پھر میں نے پارس دوم کو مخاطب کر کے پوچھا، تم یہاں آنے والے تھے، اب تک کیا کر رہے ہو؟ پاپا، صرف ایک دن کی مہلت چاہیے، میں ذرا تیاریوں کے ساتھ آ رہا ہوں۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔